معزز ناظرین السلام علیکم۔ سلطان محمد فاتح کے بولم 41 کے پارٹ 4 میں خوش آمدید۔ ایپیسوڈ کے شروع میں ہم دیکھتے ہیں سلطان محمد خان قسطنطنیہ پر آخری ضرب لگانے کے لیے بالکل تیار ہوتے ہیں۔ سلطان کا گھوڑا لشکر کے سامنے پوری آن بان شان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ سارے کمانڈر اپنے دستوں کے ساتھ چکنے ہوتے ہیں۔ سلطان شہاب الدین پاشا سے پوچھتے ہیں، شہاب الدین کیا کہتے ہو؟ قسطنطینوس کیا کہے گا؟ شہاب الدین پاشا کہتے ہیں، اب وہ جو بھی فیصلہ کرے گا وہ شہر کو سنبھالنے کے لیے کافی نہیں ہوگا، مگر انشاءاللہ وہ اپنے لوگوں کے بارے میں سوچے گا۔ سلطان پوچھتے ہیں، کیا آپ نے زگنوس اور بہادر کو میرے احکامات ایک ایک کر کے سمجھا دیے تھے؟ ان کا مقام بہت اہم ہے۔ جواباً شہاب الدین پاشا کہتے ہیں، فکر نہ کریں میرے سلطان، میں نے آپ کے سب احکامات انہیں بتا دیے ہیں۔ اسی لمحے جندارلی قسطنطنیہ سے باہر آتا ہے تو اسے دیکھتے ہوئے سلطان کہتے ہیں، اگر قسطنطینوس نے اس آخری موقع کو بھی ضائع کر دیا تو پھر حملہ کرنا لازم ہو جائے گا۔ پھر دوغان سے پوچھتے ہیں، کیا جنسیری تیار ہیں دوغان؟ جواباً دوغان کہتا ہے، سلطان معظم، آپ کے جنسیریوں کے دل و دماغ دونوں فتح کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کے حکم کے منتظر ہیں۔ اسی لمحے جندارلی وہاں پہنچتا ہے اور کہتا ہے، سلطان معظم، میں نے آپ کا حکم قسطنطینوس کافر کو سنا دیا، لیکن اس نے آپ کی پیشکش پر کان نہیں دھرا۔ جندارلی کی بات سن کر سلطان گہری سوچ میں پڑ جاتے ہیں اور پھر آگے بڑھ کر اپنی فوج کے سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں۔ قسطنطنیہ میں فرانسسکو سپاہیوں کو دھکیلتا ہوا شہنشاہ کے کمرے میں جات داخل ہوتا ہے اور وہاں موجود نوترس سے پوچھتا ہے، خلیل کہاں ہے؟ جواباً نوترس کہتا ہے، میں نہیں جانتا، وہ کافی دیر کا جا چکا ہے، میرے خیال میں اب تک وہ محمد کے ساتھ ہوگا۔ فرانسسکو کہتا ہے، تمہارا کیا مطلب ہے کہ وہ بہت دیر پہلے جا چکا ہے نوترس؟ اس پر نوترس کہتا ہے، دیکھو فرانسسکو، خلیل ہمارے لیے امید کی کرن ثابت ہو سکتا ہے۔ فرانسسکو پوچھتا ہے، شہنشاہ کہاں ہے؟ جلدی بتاؤ شہنشاہ کہاں ہے؟ فرانسسکو کی آواز سن کر وہاں آنے والا شہنشاہ کہتا ہے، میں یہاں ہوں فرانسسکو۔ ادھر سلطان اپنی فوج سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں، میرے پاشاؤ، میرے سرداروں، میرے بہادروں اور اسلام کی تلواروں، عظیم الشان فوج کے بہادر دلیروں، آج تاریخ کی نظریں ہم پر ہیں، ہمارے عظیم آباء و اجداد ہمیں آسمانوں سے دیکھ رہے ہیں، ہم حق کا لشکر ہیں، آپ کے سامنے قسطنطنیہ ہے، آپ کے سامنے ایک ایسی فتح ہے جو صدیوں تک یاد رکھی جائے گی۔ بہادروں، یہ پتھر کی دیواریں ان لوگوں کو چھپائے بیٹھی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ظلم کا دور کبھی ختم نہیں ہوگا، مگر اللہ کے حکم سے ہم یہاں فتح کی مہر ثابت کرنے آئے ہیں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت کے سپاہی ہیں، یہ شہر ظلم کا نہیں بلکہ انصاف کا گھر بنے گا۔ پھر اپنی تلوار بے نیام کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے میرے بہادروں، عزت کے لیے، عظمت کے لیے، فتح کے لیے اللہ اکبر۔ سلطان کے اللہ اکبر کے نعرہ لگاتے ہی پورے کا پورا لشکر اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھتا ہے۔ سپاہیوں کے نعرے سن کر سلطان غضبناک نگاہوں سے قسطنطنیہ کی جانب دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ قسطنطنیہ میں شہنشاہ فرانسسکو سے کہتا ہے، ہاں میں نے خلیل کو جانے دیا۔ فرانسسکو کہتا ہے، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ نے میرا انتظار کیوں نہیں کیا؟ شہنشاہ کہتا ہے، اگر تم یہاں ہوتے تو تب بھی کچھ نہیں بدلتا فرانسسکو۔ فرانسسکو کہتا ہے، میں اس شہر میں جندارلی سے اپنا انتقام لینے آیا ہوں، مگر آپ کی وجہ سے پہلی بار میں اپنا کام پورا نہیں کر سکا۔ شہنشاہ آگے بڑھ کر غصے سے کہتا ہے، میں نے تمہیں آدمیوں سے بھرے ہوئے 3 جہاز دیے اور تم نے کیا کیا؟ وہ سب کے سب مارے گئے۔ اگر تم ان سب سے نمٹ کر یہاں آئے ہوتے تو تم نے جندارلی کو مار دیا ہوتا، مگر تم ایسا نہیں کر سکے۔ یہ کہتے ساتھ ہی شہنشاہ آگے بڑھ کر تخت پہ بیٹھ جاتا ہے۔ اس پر فرانسسکو کہتا ہے، اگر ایسا ہے تو۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اپنی تلوار بے نیام کر لیتا ہے۔ فرانسسکو کے تلوار بے نیام کرنے پر شہنشاہ کے محافظ اور نوترس اس کے سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں۔ باہر سلطان کے حکم پر قسطنطنیہ پہ بمباری شروع کر دی جاتی ہے، ہر طرف سے برسنے والے گولے دیواروں کو اڑا رہے ہوتے ہیں۔ جنگ کی خوشی میں سلطان کا گھوڑا تیزی کے ساتھ ہنہنا رہا ہوتا ہے، ہر طرف جنگ کے شدیانے بج رہے ہوتے ہیں۔ دربان بلند آواز سے کہتا ہے، اس واحد اللہ اور اس کی وحدانیت کے لیے، ہمارے رسول انبیاء پیغمبر جناب احمد محمود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، آل اولاد اور رسول مجتبیٰ امداد و روحانیت کے لیے، سارے عالم اسلام کی صحت و سلامتی کے لیے۔ دربان کے یہ کہتے ساتھ ہی دیواروں پر گولے لگتے ہی چلے جاتے ہیں۔ دربان مزید کہتا ہے، ہماری ریاست کے ابدی وجود اور تسلسل کے لیے، ہماری فوجوں کی مسلسل فتح کے لیے، سب مل کر کہیں ہو۔ دربان کے یہ کہتے ساتھ ہی سلطان سمیت سب لوگ سینے پہ ہاتھ مارتے ہوئے ہو کہتے ہیں۔ پھر مفتی صاحب کہتے ہیں، اللہ کی طرف سے مدد اور فتح عنقریب ہوگی، ایمان والوں کو خوشخبری سنا دو۔ سلطانی توپوں سے نکلنے والے گولے دیواروں کو ریزہ ریزہ کر رہے ہوتے ہیں۔ لشکر اسلام حملے کے لیے بالکل تیار ہوتا ہے اور سلطان کہتے ہیں، ہم اس آگ سے صرف وسیلے ہی نہیں بلکہ ظالموں کا دور بھی ختم کر دیں گے۔ سلطان کے حکم پر شاہی توپ کو چلانے کا اشارہ دیا جاتا ہے، جسے دیکھتے ہی سروجہ توپ کو آگ لگا دیتا ہے۔ شاہی توپ سے گولہ نکلتا
نکلتا ہے، شہنشاہ کے کانوں تک آواز پہنچتی ہے اور قسطنطنیہ کی دیوار ایک بڑے شگاف سے دوچار ہو جاتی ہے۔ دیواروں کے پیچھے کھڑے سپاہی ادھر ادھر جا گرتے ہیں۔ خوف کے مارے نوترس کے منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے یہ شاہی توپ کا حملہ ہے۔ وہ سب بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ قسطنطنیہ کے سامنے کھڑا سلطان کا لشکر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر رہا ہوتا ہے۔ ہر شخص کا جوش و خروش دیدنی ہوتا ہے۔ قسطنطنیہ میں سپاہی اپنے زخمی ساتھیوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی لمحے شہنشاہ بھاگتا وہاں آتا ہے۔ وہاں موجود سپاہیوں کا حال احوال پوچھنے کے بعد چلاتے ہوئے کہتا ہے، یسوع مسیح کے بچوں بزنطین کے عظیم جنگجوؤں، آج تاریخ میں ترکوں کو نہیں لکھا جائے گا بلکہ تمہیں لکھا جائے گا جو ان کو عبرتناک شکست سے دوچار کریں گے۔ وہ اس شہر کو لینے یہاں آئیں گے مگر ہم زندہ رہنے کے لیے لڑیں گے۔ جب تک ہم کھڑے ہیں یہ شہر نہیں گرے گا۔ ہمیں اگر شہر کی خاطر مرنا پڑا تو ہم مر جائیں گے۔ پھر تلوار بے نیام کرتے ہوئے کہتا ہے، فیصلہ آپ کریں گے، یا تو یہ روم کا آخری دن ہوگا یا ہر چیز کے لیے ایک نئی شروعات کا فیصلہ آپ کریں گے۔ شہنشاہ کی باتیں سن کر سپاہی تلواریں لہراتے ہوئے کہتے ہیں، شہنشاہ زندہ آباد، شہنشاہ زندہ آباد۔ باہر سے سلطان کی فوج قسطنطنیہ کی جانب بڑھنا شروع کر دیتی ہے۔ سلطانی فوج کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھ کر بزنطینی فوج ان پہ گولے برسانے شروع کر دیتی ہے۔ سلطان کے لشکر کو روکنے کے لیے بزنطینی فوج یونانی آگ کا بھی بے دریغ استعمال کر رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے سلطان کی فوج کو باہری نقصان اٹھانا پڑتا ہے، مگر سلطان کا لشکر پیچھے ہٹنے کے بجائے پورے جوش و خروش کے ساتھ حملے کے لیے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ سلطان کی فوج سلطان کے بنائے ہوئے بڑے بڑے ستون لیے ہوئے دیواروں کی جانب پیش قدمی جاری رکھے ہوتی ہے۔ یونانی آگ کے گولے مسلسل ستونوں پر بھی برس رہے ہوتے ہیں، مگر سلطان کا عذابی دستہ بے شمار قربانیاں دینے کے باوجود پیچھے ہٹنے کے بجائے دیواروں کی طرف رواں دواں ہوتا ہے۔ دوسری طرف سے زگنوس پاشا اور بہادر کی قیادت میں خلیج پر سے بھی گولے برسائے جا رہے ہوتے ہیں۔ خلیج کے پار کھڑا بہادر کہتا ہے، ہم نے انہیں 3 اطراف سے گھیر لیا ہے، وہ بچ نہیں سکتے۔ زگنوس پاشا کہتے ہیں، اللہ کے حکم سے آج شہر گر جائے گا۔ سرنگ کے اندر موجود ستلمش بھی اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے، ہمارے بہادر بھاگ رہے ہیں، کیا تم ان کے قدموں کی آوازیں سن رہے ہو؟ ہم اب اپنی پوری کوشش کریں گے اور اس دیوار کو گرا دیں گے۔ ہم اسے گرا دیں گے، ایک پتھر بھی باقی نہیں رہے گا۔ ہمارے بہت سے بہادر اوپر لڑ رہے ہیں، ہم اگر اس دیوار کو گرا نہیں پائے تو بہت سے سپاہی یونانی آگ اور تیل کے ساتھ جل جائیں گے۔ شاباش، دل مت چھوڑنا، پوری محنت سے دیوار کو گراؤ۔ دوسری طرف شاہی توپ سے پڑنے والے شگاف پر بزنطینی سپاہیوں نے حصار بنایا ہوتا ہے۔ اسی لمحے عذابی دستہ ان سے جا ٹکراتا ہے۔ شہاب الدین پاشا اور دوغان سپاہیوں کے بیچوں بیچ کھڑے یہ سارا منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ شہاب الدین پاشا سپاہیوں کا جوش بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں، شاباش میرے بہادروں، کافروں کو مت چھوڑنا۔ دوغان کے حکم پر حملہ ور پیچھے ہٹتے ہیں اور سپاہی بندوقیں چلا دیتے ہیں۔ بندوقوں کے حملے کے بعد شہاب الدین پاشا اور دوغان سپاہیوں کو لے کر بزنطینیوں پہ چڑھ دوڑتے ہیں۔ سلطان دور کھڑے دوربین کے ساتھ یہ سارا منظر غور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ سلطان کا لشکر آندھی اور طوفان کی طرح قسطنطنیہ کی جانب بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ سلطان کے سپاہی بڑے بڑے ستونوں کو بھی دیواروں کی جانب دھکیل رہے ہوتے ہیں۔ بزنطینی سپاہی بھی یہ سب روکنے کے لیے دیواروں پر سے تیر اندازی کر رہے ہوتے ہیں۔ دونوں اطراف کی فوجیں فتح کے لیے سر دڑ کی بازی لگا دیتی ہیں۔ شگاف سے بزنطینی سپاہیوں کو مسلسل پیچھے دھکیلا جا رہا ہوتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سلطان کا بنایا ہوا ستون دیواروں کے قریب جا پہنچتا ہے تو ان کا دروازہ کھلتا ہے اور سپاہی تیر برساتے ہوئے قسطنطنیہ کی دیواروں پر کود جاتے ہیں۔ شہاب الدین پاشا اور دوغان بھی اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر دشمنوں کو کاٹتے ہی چلے جاتے ہیں۔ دور کھڑا جندارلی یہ منظر دیکھتے ہوئے کہتا ہے، ماشاءاللہ شہاب الدین پاشا بہادری سے لڑ رہے ہیں میرے سلطان، اگر یوں ہی چلتا رہا تو شہر کچھ ہی دیر میں گر جائے گا۔ سلطان علی بے سے کہتے ہیں، دلیلر سپاہیوں کو خبر بھیجیں، انہیں شہاب الدین کی حفاظت کا کہیں۔ سلطان کا حکم ملتے ہی علی بے پیغام رساں کو روانہ کر دیتے ہیں۔ پھر جندارلی سلطان سے کہتا ہے، میرے سلطان اگر آپ چاہیں تو میں اناتولیہ کے سپاہیوں کو شہاب الدین پاشا کی مدد کے لیے بھیجوں، مگر سلطان جندارلی کی بات کا جواب دینے کے بجائے اس سے پوچھتے ہیں، نوترس نے آپ کا استقبال کس کے ساتھ کیا؟ سلطان کی بات سن کر جندارلی چونک جاتا ہے اور کہتا ہے، میں آپ کی بات سمجھ نہیں پایا میرے سلطان۔ جواباً سلطان کہتے ہیں، نوترس نے کیا کہا خلیل؟ نوترس نے آپ کو اکیلے میں کچھ کہا کیا؟ جواباً جندارلی کہتا ہے، نہیں اس نے کچھ نہیں کہا میرے سلطان۔ جندارلی کی بات سن کر سلطان غصے سے دانت پیس لیتے ہیں۔ دوسری طرف حالیک دیوار کے سامنے پہنچ کر عثمانی لشکر سیڑھیاں لگانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، مگر اوپر سے بزنطینی سپاہی مسلسل ان پہ تیر اور تیل برسا رہے ہوتے ہیں۔ نوترس عثمانیوں کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، ان میں سے کسی کو اندر نہ آنے دینا۔ سلطان کے سپاہی اوپر چڑھنے کی کوشش میں شدید نقصان اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ اسی لمحے وہاں ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے جس کے نتیجے میں دیوار اڑ جاتی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر نوترس کہتا ہے، لعنت ہو، پیچھے کا احاطہ کرو۔ نوترس کا حکم ملتے ہی بزنطینی سپاہی وہاں سے بھاگ پڑتے ہیں۔ دیواروں کے اوپر چڑھنے کی کوشش کرنے والوں پر تیل اور تیر برسائے جا رہے ہوتے ہیں۔ سلطان کا لشکر نقصان اٹھانے کے باوجود پیچھے نہیں ہٹتا اور جوابی تیر اندازی شروع کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں بزنطینی سپاہی تیروں کا نشانہ بننے لگ جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ سپاہی بھی اوپر چڑھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اس شدید لڑائی کے دوران ہی اس ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔